السلام علیکم. اچھا اسٹوڈینٹس, کچھ دنوں پہلے پنجاب پولیس کا ٹیسٹ ہوا, رائٹ؟ آفس میں کوئی گیا چیک کرو نا. کچھ دنوں پہلے پنجاب پولیس کا ٹیسٹ ہوا ہے اور اس کے بارے میں نے ایک ٹرک بتایا تھا. وہ ٹرک کے بارے میں تھوڑی ایکسپلینیشن میں کر دوں. میں نے ٹرک یہ بولا تھا, اگر کسی نے ویڈیو دیکھی ہوگی, دیکھی تھی کسی نے ویڈیو؟ کیا اس میں ٹرک تھا بیٹا؟ پنجاب میں فن اور جاب مطلب دو آتے ہیں, آپشن اے یا بی. میں نے بولا تھا اے یا بی. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے سب کے مائنڈ میں کہ ٹرک کیا ہوتا ہے. کہ میں جب بتاتا ہوں کہ کلرک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس میں اگر آپ کو کوئی جواب نہ تو سی پہ ٹک کر دو. ایئرپورٹ کا ایون کہ ایئر فورس تک کے ٹیسٹ کے میں ٹرک بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ کر دینا کلک. اب بڑے لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار کیا پیپر یہ لیک کرتا ہے, جیسے پیپر پہلے پتا ہوتا ہے, ایسا ذرا بھی کچھ نہیں ہے. اس کے لیے میں پورے مہینہ محنت کرتا ہوں, اسکیچ بناتا ہوں اور اسکیچ بنا کے سب چیزیں کرتا ہوں. تو میں نے جو بولا تھا پنجاب کا پولیس کا جو ٹیسٹ ہوگا اس میں اے اور بی آئیں گے. اب میں وہ سارے آپشن بتانے لگا ہوں جو سارے کے سارے بی تھے, ٹھیک ہے. وہ تمام لوگ جو کہ ڈفرینٹ اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ایک پورا, پہلے انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا, لیکن جب سے انہیں یہ پچھلے ایک سال سے ڈر لگنا شروع ہوا یہ ریکمنڈ ہونے کے بعد کہ یار یہ تو ہمارے پاس سارے بچے لے کے چلا جائے گا, اور انہوں نے پھر فیک کمنٹس کرنے شروع کر دیے, فیک آئی ڈیز سے بنا دیے اور میرے خلاف پیجز بنا دیے جس پہ بڑے بڑے کراس لگا دیے کہ اسے فالو مت کرو, یہ نہ کرو. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا نا, میں ناکام ہو ہی نہیں سکتا. جب تک اللہ کامیاب کر رہے ہیں نا تو کوئی شخص روک نہیں سکتا. تو وہ لوگ جو بھی کرتے رہے نا وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں لالچ اور ہوس ہے. پنجاب پولیس کا جو ٹیسٹ ہوا, چین کے دارالحکومت کا کیا نام تھا؟ اس کا آپشن نمبر کون سا تھا؟ بی. کیا تھا؟ بی. میں نے اے اور بی بولا نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب یہ مت سوچنا کہ میں نے پیپر لیک کر دیا تھا, ٹھیک ہے. سینمز آف دی افیکشن, اس کا آپشن کیا تھا؟ بی, لو تھا, ٹھیک ہے. زائد کے ہم معنی لفظ کیا تھا؟ اس کا آپشن کیا تھا؟ بی. کلیپنگ تو یار اتنے بھی ہو گئے عبادت کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دی ملٹیپلیکیٹیو انورس آف -3 اور 4 از 4/3, اے تھا اس کا. اس کے بعد لفظ ریبر کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اے تھا آپشن. اس کے بعد تھا دی سملر ورڈ فار دی گوڈلیز, اس کا بی تھا. اس کے بعد تھا وہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں, دی لرن دیئر لیسن, آپشن نمبر بی تھا. میں نے پورا پیپر ہی بتا دیا تھا اور باقی کیا کرنا تھا آپ لوگوں نے. دی پارلیمنٹ آف دی اسرائیل کیا تھا؟ اے تھا. یعنی سی اور ڈی کی میں نے آپشن ہی آپ لوگوں کے لیے ختم کر دی تھی. اب وہ سننے والے اس ٹائم جیلس ہو رہے ہوں گے, چلو کچھ نہیں ہوتا. دی وزٹر سیڈ واٹ اے بیوٹیفل سین اٹ از, اس کا بھی آپشن کیا تھا؟ بی. انہوں نے جب میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی تھی پنجاب پولیس کی ٹرک کی, تو انہوں نے اسی دن ویڈیوز اپلوڈ کی ڈفرینٹ اکیڈمیز والوں نے, اور انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ یار اس کے اے بی کو فالو مت کرو, تمہاری وقت ضائع ہوگا. تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے اے بی کو فالو کیا ان کے ساتھ کیا ہوا. سارے آنسر ہی اے بی تھے. اور یہ بھی آج بتاتا ہوں کہ یہ اے بی معلوم کیسے ہوتا ہے, چلو وہ بھی ذرا محنت کر لیں. دی پریزنر سیڈ ٹو دی جج, اس کا بھی آپشن نمبر کون سا تھا؟ اے تھا. سیرت کی جمع کیا ہے؟ اس کا آپشن نمبر بی تھا, صحیح. اور بھی بہت زیادہ ہیں تو بھی اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ سب چیزوں کو لے کے چلیں. تو شارٹ فارم میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹرک ہوتا کیسے. دیکھو, اس کے لیے یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہو, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے محنت ہے بس. آپ کو پچھلے 5 سے 10 سال کے پنجاب پولیس کے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پیپر نکالنے, اس پیپر کو نکالنے کے بعد اپنے اس کے اسکیچز کو رکھ دینا ہے. آپشنس کو رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہ سننے والے سن لیں گے میرے سے لیکن یہ کر نہیں پائیں گے, کیونکہ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک الفاظ بولتے ہیں کہ وقار کاپی والے کاپی کر سکتے ہیں لیکن وہ ریئل وقار نہیں بن سکتے. یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو, ان سے ڈرا نہ کرو نہ گھبرایا کرو, یہ بات کھل کے بولا کرو. آپ نے نکال دیے 5 سے 10 آپ نے ایم سی کیوز نکالنے کے بعد آپ نے ان کے آپشنز لگا دیے, کسی کا اے تھا, سی تھا, ڈی تھا. اس کے بعد آپ نے اسی آپشنز کو اٹھار کے پیجز پہ لکھ دینا ہے. لکھنے کے بعد یہ ڈیڑھ دماغ کا استعمال کرنا ہے. یہ سارے ایم سی کیوز جون سے ہوتے ہیں, یہ کوئی بندہ چیک نہیں کرتا, یہ کمپیوٹرائز چیک ہوتے ہیں. کیسے چیک ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر کے اندر پہلے ہی آپشن دی گئی ہوتی ہیں اور یہ آپ کا پیپر اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. اسکیچ میچ کرتا ہے ٹک ٹک, جو اسکیچ میچ نہیں کرتا وہ کراس, اور 1 منٹ کے اندر آپ کے سارے ایم سی کیوز کیا ہو جاتے ہیں؟ چیک. اگر وہ اسکیچ آپ نے معلوم کر لیا جو انہوں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر بنایا تھا تو آپ کے بغیر سوال پڑے 40 میں سے 40 نمبر. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بغیر سوال پڑے 40 میں سے 40 نمبر, 80 میں سے 80 نمبر. بھائی بڑا خوش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہا ہے بس سر کے ٹرک کو فالو کرنا, پڑھنا ہی نہیں, پڑھنا ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ ٹرک دا لاسٹ آپشن, ٹھیک ہے. وہ ایک لڑکا تھا وہ جو ایف آئی اے میں ریکمنڈ ہوا تھا, یاد ہے, پتہ نہیں نام بھول گیا اس کا میں, اس ٹائم میں نے پتہ نہیں آپشن بی بتائی تھی. کہتا سر جی میں نے سوال ہی نہیں دیکھا. میں نے کہا پیپر سائڈ پہ بی 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 بی.
تو یہ فون کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی میرے 21 نمبر آ گئے تھے. میں نے کہا بیٹا اگر تھوڑا سا دھیان لگا دیتا تو پاس بھی ہو جاتا, ٹھیک ہے, کوئی 35 والا 40 والا پاس تھا, ٹھیک ہے. میں نے کہا اس طرح بھی نہیں ہونا کہ پاگل پن کی طرح بک بند کر دی. اور میرے آپشن ٹرک میں بڑی بار بولتا ہوں, اسے لاسٹ آپشن ہے یہ, آپ کو سوال پیپر کر رہی ہو, آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, یعنی ایک سوال آیا جس پہ آپ تکا مارنا ہے, وہ تکا میری مرضی کا مارو نا, وہ تکا اپنی مرضی کا نہ مارو. باقی جو چیز جواب آپ کو صحیح پتا ہے وہ کر دو, لیکن جو جواب آپ کو نہیں پتا وہاں میرے ٹرک کو فالو کرو تاکہ آپ کو بینیفٹ ہو جائے. تو ان سب اسکیچ کو میں سامنے رکھتا ہوں, اسکیچ بناتا ہوں, اسکیچ بنانے کے بعد میں ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں اتارتا ہے کہ اس باری آپشن کون سا ہوگا, سمجھ آئی. پھر وہ آپشن میں بتا دیتا ہوں اور بچے اس آپشن پہ ٹک لگاتے ہیں اور ریکمنڈ ہو جاتے ہیں. تو اس میں اللہ کی سپورٹ ہے. کوئی پیپر لیک نہیں ہوتا, کوئی مجھے پیپر پہلے نہیں پتا ہوتا, لیکن اتنے اے بی کو سننے والے تو ظاہر سی بات ہے سوچیں گے تو صحیح, یار اس بندے کو سارے آپشن پہلے کیسے پتا تھے, حالانکہ پیپر تو کسی کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹرگل ہے, اس کے وجہ اسٹرگل ہے کافی زیادہ. جب بھی آپ کسی کو فوٹو کاپی کراتے ہو, سب سے اچھی فوٹو کاپی کہاں سے ہوتی ہے؟ سینٹر سے. کہاں سے؟ سینٹر سے ہوتی ہے. سائڈ سے اچھی فوٹو کاپی نہیں ہوتی. جب بھی کوئی ایم سی کیو چیک ہوتے ہیں تو میکسیمم ایم سی کیوز سینٹر والے ہوتے ہیں, سائڈ والے نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی میری بات؟ جو پیپر بنانے والا ہے اگر اس کے دماغ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تو آپ کو پیپر آنے سے پہلے ہی پتہ ہوگا. اب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اپنے ٹیچروں کو نہ سمجھنا شروع کر دیں. جیسے کہ ایک بچے نے مجھے کہا, ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ سر کل پاس اسٹڈی کا پیپر ہے تو کون سے سوال آئیں گے. تو میں نے کہا ٹیچر کیسی ہیں؟ تو کہتی سر ہیلدی ہے. میں نے کہا ایج؟ کہتی 40+. میں نے کہا شادی شدہ ہے؟ کہہ رہی ہاں. میں نے کہا اینک لگی ہوئی ہے؟ کہہ رہی ہاں. میں نے کہا لانگ کویسچن مشکل دے گی, آسان نہیں دے گی. مشکل ہی تھی. اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سمجھو میری, میں جو آج آپ کے برین کو بنانا چاہ رہا ہوں نا, وقار کو سمجھو. سمجھے؟ اگر ٹیچر ینگ ہوگا وہ کون سا سوال دے گا؟ وہ سوال دے گا جو وہ آسانی سے چیک کر سکے گا. وہ بچے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا, وہ اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا. ینگ ٹیچر ہمیشہ ریلیکسیشن کی طرف جاتا ہے کہ یار میں وہ سوال دوں جو کہ میرے لیے چیک کرنا آسان ہو. سمجھے؟ اور اولڈ ٹیچر وہ سوال دیتا ہے جو بچے کے لیے کرنا مشکل ہو. سمجھے؟ اور ان میرڈ جو ہوتا ہے, جو شادی شدہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ پیپر میں فن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی کریٹو کنسیپچوئل. اور جو میرڈ پرسن ہوتا ہے اسے غصہ آیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ لاسٹ والے کوسچن دیتا ہے, شروع والے کوسچن نہیں دیتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آزما کے دیکھنا کبھی کر میں. سمجھ آ رہی؟ اگر آپ لوگوں کو سمجھنا شروع کر دو تو بیٹا ان کے بولنے سے پہلے تمہیں پتہ ہوگا کہ ان کے دل میں الفاظ کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اٹ جسٹ سائیکالوجی. اس چیز کو اگر تم سمجھ جاؤ تو سمجھ آ رہی ہے میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کے لیے بہت ایفرٹ ہے. سننے میں آپ کو حلوہ لگ رہا ہے, بس آج جائیں گے پیپر پکڑیں گے اسکیچ بنائیں گے, لو جی ٹرک پتہ چل گیا. نہیں پتہ چلنا, یہ پتہ ہے نا, نہیں پتہ چلنا. اس کے لیے بہت ٹف ایفرٹ ہے. سننے والے کاپی پیسٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں ان کے دماغ کی دہی ہو جانی, کچھ بھی نہیں ہونا ان کا, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے. اب جو میں ٹرکس آپ کو بتایا کروں گا, جو میں ٹیسٹ کی اب تیاری کراؤں گا ایک ایک سبجیکٹ کر کے, ان پوائنٹس کو دماغ میں رکھنا ہے. اور ہر ٹیسٹ کی تیاری میں ایک ایک پوائنٹ نہیں بتاؤں گا, کیونکہ وہ پوائنٹ میں نہیں بتاؤں گا جو یہ دوسری اکیڈمی والے پرچیز کر کے سیل کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے بہت ڈسٹرب ہوں. پچھلے مجھے پتا تھا بوتل گرے گی, ٹھیک ہے, تو میں بہت ان لوگوں سے ڈسٹرب ہوں. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر میں فری تیاری کرا رہا ہوں تو انہیں کیا پرابلم ہے. لیکن انہیں یہ پرابلم ہے کہ یہ لوگ 70-40 ہزار لیتے ہیں, وہ ان کے سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہاں سے یہ پرابلم ہے ان لوگوں کو. لیکن ان لوگوں کو اسٹوڈنٹس کا فیوچر دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے اسٹوڈنٹ کے فیوچر کے بارے میں. دیکھو میری بات سنو, ایک لاسٹ پوائنٹ بتا کے ہم ٹیسٹ کی طرف چلے جائیں گے. اگر یہ اسٹوڈنٹس کو یہ لوگ فری تیاری کرائیں تو آپ اندازہ کو کتنے بچوں کا مستقبل بن سکتا ہے نا. لیکن ان لوگوں کے دماغ میں وہ پیسے کی جو حوث بیٹھی ہوئی ہے نا, اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں کسٹمر. آپ لوگ ان کے لیے کیا ہو؟ کسٹمر ہو. یہ بات سمجھو. وہ آپ کو اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے. آپ کو کیا کرتا ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں آپ پڑھتی رہی ہیں وہ آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے. اب یونیورسٹی کا نام مت لینا, ٹھیک ہے. وہ آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ کسٹمر. ہمیشہ 2 لاکھ کی رسید بنا کے دیتے تھے نا آپ کو. یو آر دی کسٹمر. بڑے بڑے کالجز جو اسی لگا کے آپ کو بٹھاتے ہیں, آپ کے والدین آتے تو انہیں ایک دم جوس پلا دیتے ہیں, سر بیٹھے ہیں آپ, سر یہ کریں. آپ کہتے ہیں یار کالج والے نے بڑی عزت دی, اس نے 2 لاکھ کا چیک بھی تو لیا نا آپ سے. سمجھ آئی؟
اب وہ کسٹمر ہوا تم لوگ ان لوگوں کے لیے. ایجوکیشن نہیں رہی بیٹا, اٹس میک اے بزنس. اور جب بزنس بن جاتا ہے